آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آپ لوگوں نے چھٹے سپارے کی تلاوت سنی۔ اس کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق علانیہ طور پر بری بات کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی آپ نے غلطی دیکھ لی ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنی ہے، اس کو چھپانا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا خفیہ کرو کسی کام کو، کوئی نیکی کو، اگر کوئی بندہ قصوروار ہے، کسی کی غلطی آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک تو بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو معاف کر دے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ اگر کسی کی غلطی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ پردہ پوشی بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ رب العزت بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ انبیاء کا منہج ہے، معاف کرنا صحابہ کا منہج ہے، معاف کرنا تابعین کا منہج ہے، سلف صالحین کا منہج، حدیث والا ہے معاف کرنا۔ تو پردہ پوشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں وہ شخص جو اپنا گناہ ظاہر کرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس سے یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہے، اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اب اللہ نے اس کی گناہ پر پردہ ڈال دیا، بندے نے صبح اٹھ کر اعلان کر دیا، ایک بندے کو بتایا، دوسرے کو بتایا، بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ اس بندے نے رات کو چوری کی تھی، اس بندے نے رات کو فلاں زیادتی کی تھی، جبکہ اللہ نے اس کے عیب پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اور اللہ چاہتے جب بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے اللہ اسی وقت عیاں کر سکتے ہیں نا جی۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے نا کہ بندے کو موقع پہ پکڑ لے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میں نے اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب اس کی مرضی اس پردے کو ہٹا دے، اس کی مرضی اس پردے کے ساتھ اپنے گناہوں کو ڈھانپے رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں کسی بات کا پتہ چل جائے، ہم تو پوری زندگی اسی بات پر تانا دیتے رہیں گے، جبکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر پردہ آ جائے، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ عیاں نہ ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارے گناہ بس چھپے ہی رہیں۔ اگر ہمارے گناہوں پر اللہ نے گرفت کر لی، اگر اللہ نے ہمارے گناہ عیاں کر دیے تو کیا جواب دیں گے؟ حضرات ذی وقار، مومن کی شان شان نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، کسی عیب کے بارے میں، کسی غلطی کے بارے میں اسے پتہ چلے پھر وہ اس کو لوگوں کو بتاتا پھرے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پردہ ڈال دو، تمہیں کسی کی غلطی کے بارے میں علم ہو گیا تو پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنا بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے، عاجز بندے سے، گناہ گار بندے سے پوچھیں گے میرا بندہ یہ بتا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ اللہ کیا تھا۔ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ اللہ کیا تھا۔ ہاں فلاں غلطیاں تو نے کی تو مانتا ہے؟
اللہ آج میں مان رہا ہوں میں نے گناہ کیے تھے، میں نے غلطیاں کی تھی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا، جیسے میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں جا آج میں نے تجھے معاف کر کے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمیں امید اللہ سے یہی ہے نا جی کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اگر ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی گناہوں پر، عیبوں پر، غلطیوں پر پردہ ڈال دیں۔ گھر میں کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، اگر اس کی کوئی بات کا پتہ چلا ہے تو یہ نہ ہو اگر آپ کو پتہ چلا تو پھر پورے محلے کو پتہ چل گیا، پورے علاقے کو پتہ چلا۔ سوشل میڈیا ہے، بس ہم طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی غلطی ہمیں نظر آئے، بس 2 منٹ سے پہلے وہ غلطی سوشل میڈیا پر، پھر سوشل میڈیا والے اتنا اچھالتے ہیں کہ بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف تو رب نے کرنا تھا، بندے اس قدر اس کو تذلیل کرتے ہیں اس کی کہ بندہ متنفر ہو جاتا ہے دین سے، کہتا ہے جو مرضی کرنا کرو میں نے کر لیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا اس کی اصلاح کی جائے۔ حضرات ذی وقار، یہ پردہ ڈالنا یہ مومن کی شان شان ہے۔ اللہ رب العزت مومن سے جب پوچھیں گے کہ فلاں فلاں غلطیاں اس نے کی ہیں، تو جب وہ اقرار کر لے گا نا، اس کا اقرار ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے اگر اس کے سامنے کوئی غلطی آ جائے کسی دوسرے مسلمان کی تو اس کو چاہیے کہ اس پر پردہ ڈال دے، اس پر پردہ ڈال دے۔ آگے کچھ شکار کے بارے میں، احل لکم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ بس اوقات کچھ لوگ جانور رکھتے ہیں شکار کے لیے، تو جب جانور کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے۔ اگر اس نے اس کو پکڑ لیا شکار کو تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو یا کوئی شکار والی کوئی جانور بھی ہے اس کو چھوڑو تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، تو پھر وہ تمہارے لیے ذبیحہ حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو اور جب وہ غائب ہو جائے تو جب ملے تو اسے آپ کھا سکتے ہیں جس پر آپ نے بسم اللہ پڑھا تھا۔ ہاں اگر شکوک و شبہات ہے، بشرطے کہ وہ جو جانور جو شکار تھا جس کو شکار بنایا گیا وہ خراب نہ ہو گیا ہو۔ اب آپ نے شکار کیا صبح تو شام تک وہ خراب ہو گیا ہے، وہ گندے پانی میں پڑا ہے، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کچھ دیر کے بعد آپ نے جا کے وہ جانور یا وہ جو شکار جو تھا آپ نے اٹھا لیا تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم شکار پر تیر چھوڑو، پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں ہے تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ تمہارے تیر کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ اگر وہ شکار پانی میں گر گیا تو پھر اس کو نہ کھاؤ، وہ خراب ہو گیا ہوگا، تمہارے لیے مضر صحت نہیں ہوگا، تمہارے لیے خرابی پیدا کر دے گا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع کیا۔ یہ جو پتھر نما ہوتے ہیں ان کو پھینکتے ہیں، جانوروں کو لگتے ہیں، یا یہ جو شکار کے لیے کرتے ہیں تو یہ پتھر نما کو جو نوکدار ہوتے ہیں یہ نہیں مارنے چاہیے۔ اس سے کیا کیا آپ نے؟ منع کیا ہے، مطلب جا کے ڈائریکٹ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دینے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس کے ذریعے شکار نہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، تو اللہ کی مخلوق اسے پسند ہے، لہٰذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے چھری پھیرو تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ تو یہی تکلیف کی بات چل رہی تھی کہ آپ شکار ضرور کریں لیکن تکلیف نہ دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو شریعت کے مخالف ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے شکار کرتے ہیں تو شکار کرنا جائز ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد ابھی آپ پڑھ رہے تھے وضو کے متعلق، وَإِن كُنتُمْ
مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. پیچھے بھی آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو وضو کے متعلق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک برتن منگوایا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، ناک کو جھاڑا، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے منہ کو دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوں کو دھو لیا، پھر مسح کیا، پھر پاؤں کو دھوئے. پاؤں دھونے کے بعد ابھی رکھتے ہیں. پاؤں دھونے کے بعد سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وضو میرا ہے. جس بندے نے ایسا وضو کیا پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی مسجد میں جا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے تھے، جب اندر داخل ہوتے تو الٹا پاؤں اندر رکھتے تھے. آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جاتے وقت الٹا پاؤں، جب باہر نکلے تو سیدھا پاؤں. دعا غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. حضرات ذی وقار سیدنا ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اس کا منہ ادھر مشرق اپنا شمال یا جنوب ہو، اس کا منہ کعبے کی طرف بھی نہ ہو اور اس کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو. یہ شریعت نے منع کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے سے بچا کرو، طہارت ہے نا، پیشاب کے چھینٹے سے بچو گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ سے گزرے تو ایک صحابی کو 2 صحابی ہیں ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے. ہم تو ان کو کچھ سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جہاں مرضی چاہے دل کرے پیشاب کر لو. نہیں حضرات، پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وضو کرنے کا، غسل کرنے کے سارے طریقے بتائے. پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے، پانی ضائع نہیں کرنی چاہیے. پانی کی نعمت کا پتہ ہے کب پتہ چلتا ہے؟ جب ماہ رمضان میں روزے آتے ہیں. باقی سارا سال ہم پانی کی کمی محسوس ہی نہیں کرتے. ہاں جس دن آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لائٹ نہیں تھی، سب کو چکر لگے ہوئے تھے، پانی نہیں تھا. جب ہوتا ہے تو پھر قدر نہیں ہوتی. جب قدر اس وقت ہوتی ہے جب پانی نہیں ہوتا. جب روزہ ہوتا ہے نا دن کو تو بندہ کہتا ہے کاش پانی میں میرے ساتھ ہوتا، میں پانی پی لیتا. لیکن شریعت نے اسے منع کیا. لیکن اسے اس کی اہمیت کا تقاضا تب ہوتا ہے جب اس کے پاس نعمت نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسئلے وغیرہ پوچھ لیا کرو، مسئلے پوچھنے میں شرم نہ کیا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل وضو کر کے بتایا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے ہیں تو آپ کی آواز آ رہی گلے کے اندر بھی آپ مسواک کرتے تھے. جیسے آوازیں آتی تھی ایسے یہ سنت طریقہ ہے مسواک کرنے کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وضو کر رہے ہیں تو آپ وضو کرنے کے لیے آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا میرا دل کرتا ہے میں آپ کے موزے اتاروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں اللہ کے بندے، میں نے جب ان کو پہنا تھا تو پہلے وضو کیا تھا. وضو کر کے جب ان کو پہنو تو پھر تم اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 راتوں تک اس پر مسح کر سکتے ہو. اگر تم مقیم ہو پھر 1 دن 1 رات تک مطلب 5 نمازیں ایک مسح کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. بشرط یہ ہے کہ تم نے موزے یا جرابیں پہنی ہیں تو پہلے وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے پہن لیں. اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو شریعت نے آسانی فرمائی، 3 دن مسلسل آپ موزے پہن کے جرابیں پہن کے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. تو یہ شریعت کا مسئلہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسئلے کا حل بتا دیا. اگر زخم ہے، پاؤں کے اوپر زخم ہے، ہاتھ پر زخم ہے، وضو کرنا ہے
تو جو زخم والی جگہ ہے اس پر آپ مسح کر لیں، تو شریعت نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ پاؤں پر زخم ہے، پٹی باندھ لیں، اس کے اوپر مسح کر لیں۔ مطلب ہے کئی طریقے شریعت نے بتائے ہیں، لیکن معافی نماز کی نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے جتنے تمہیں مسئلے ہیں آؤ لے آؤ میدان میں، شریعت اس کا حل بتاتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ معافی ہوتی تو دنیا کے بڑے بڑے عظیم لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، تو معافی ہوتی تو ان کے لیے ہوتی۔ حضرات ذی وقار، آج آپ نے پڑھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ اب بات کو میں اختصار کرتا ہوں، یہ آخری واقعہ ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں آپ نے شاید پڑھا بھی ہو، سنا بھی ہو۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل۔ یہ دونوں بیٹے ہیں، اور یہ جو دو بیٹے ہیں سب سے جو پہلا قتل ہوا ہے دنیا کے اندر ان دو بھائیوں میں ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے ان دو بھائیوں میں ہوا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کس وجہ سے ہوا ہے؟ کوئی علم ہے کسی کو؟ عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو وہ جو ایک بھائی تھا حابیل اور دوسرے کا نام قابیل، قابیل جو ہے وہ نیک سیرت بھائی تھا، حابیل جو تھا وہ ہماری طرح بس باتیں کرنے والا تھا، عمل کرنے والا نہیں تھا۔ حضرات اللہ نے اب وہ جو لڑکی پیدا ہوئی، ایک بھائی نے کہا میں نے رشتہ کرنا ہے، دوسرا بھائی اس نے کہا میں نے کرنا ہے۔ دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ نے کہا ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے، ان دونوں کو چاہیے قربانی دے، یہ دونوں قربانی دے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ رشتہ کر لے گا۔ اب دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ قبول کس کی ہوئی تھی؟ قابیل کی۔ سیدنا قابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور حابیل کی قربانی قبول۔ اب وہ حسد کے لحاظ سے اس نے کہا بھی یہ تو زیادتی ہے، اسی حسد کی وجہ سے اس نے آ کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر پچھتانے لگا، او ہو میں نے کیا کر دیا، میں نے تو بڑا جرم کر دیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب دل میں یہ بات کھڑک رہی ہے، اب اس کا کیا کریں، اس کو دفنانا کیسے ہے؟ دفنانے کا طریقہ بھی وہاں سے چلا ہے، دفنانے کا طریقہ بھی وہاں سے چلا ہے۔ پھر کیسے دفنایا گیا، کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کرنے کے بعد ایک کوا مر جاتا ہے، اب دوسرا کوا اس کو کیسے دفنا رہا ہے؟ زمین کو کھود کر پھر اس کو اس نے دفنا دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل کا بھائی حابیل دیکھ رہا ہے کہ یہ پرندے ہو کے یہ اللہ کی مخلوق کو اس بھائی کو دفنا رہا ہے، جس کو بھی دفنا رہا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے بھائی کو ایسے دفنا دوں؟ تو ایسے ہی حابیل نے اپنے بھائی کو دفنا دیا قابیل کو۔ تو یہ دفنانے کا طریقہ وہاں سے چلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کا خون، اس کا گناہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل پر جاتا ہے۔ ذریت آدم جب تک قیامت آئے گی، جتنے گناہ ہوں گے، جتنے ناحق قتل ہوں گے، سب کا گناہ حابیل پر جائے گا، کیونکہ شروعات اس نے کی ہے۔ حضرات آج ہم بھی اگر کسی برائی کی شروعات کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب بھی گناہ ملتا رہے گا، مر گئے تب بھی گناہ ملتا رہے گا۔ گانوں پر سٹیٹس پر گانے لگانے والے حضرات، شو کرنے والے واٹس ایپ فیس بک پر گانے لگا دیے، پوری دنیا سنے۔ حضرات جب تک دنیا سنتی رہے گی قیامت تک یہ گناہ ملتا رہے گا جس نے شروعات کی، جس نے گانے لگائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پہلا جو جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ پہلے حابیل کی طرف جائے گا، پھر اس قاتل کی طرف جائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم تو سمجھ آ گیا، اس کی مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ظلم کرے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا کرو، بے تو زیادتی کر رہا ہے، اگر تم نے نہیں روکا تو تم برابر کے شریک ہو، یہ نہیں کہ وہ اکیلا غلطی کر رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی ہے ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، آنکھ کے سامنے ہو رہی ہے، نہ زبان سے روکتے ہیں نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، اور کم سے کم دل میں تو برا کہنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر وہ بھی ہمت
نہیں رہی۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ہے، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اور یہ آج ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے، یہ کیا عمل ہے؟ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ کیسا درس ہے؟ یہ دنیا کو ہم کیا سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں قتل کر دیں، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ حضرات جس نے ایک جان کو، ابھی قرآن میں پڑھا آپ نے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، اللہ کی قسم رب کا قرآن سچا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا سمجھ لو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک کو بچایا اللہ کی قسم اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ اتنا بڑا عمل، اور آج ہم کر نہیں رہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہے کیوں مار رہا ہے، مقتول کو بھی پتہ نہیں ہے کیوں قتل ہو رہا ہے۔ آج یہی میرے ملک کا المیہ بنا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، جس نے شروعات کی وہ مجرم ہے، اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔